السلام علیکم۔ اگر آپ نے میرے چینل سٹوریز ہب کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو میری ہر کہانی سب سے پہلے مل سکے۔ میں اپنے مخصوص دوستوں میں بیٹھا ہوا تھا اور ان سے گپ شپ چل رہی تھی کہ میرے بہت اچھے دوست کی کال آ گئی۔ موبائل فون کی رنگ بجی تو میں نے نمبر دیکھے بغیر ہی کال اٹینڈ کی۔ آگے سے طیب کی آواز آئی، السلام علیکم جناب۔ میں نے بے تکلفانہ انداز سے پوچھا۔ وعلیکم السلام طیب، صبح سے کدھر غائب ہو؟ طیب نے میری بات کا جواب دیتے ہوئے پوچھا، یار میں صبح گاؤں آ گیا تھا، تم کیا کر رہے ہو؟ میں نے طیب کو جواب دیا، جناب یہاں آپ کا ہی ذکر ہو رہا تھا، ابھی عرفان صاحب آپ کا ہی پوچھ رہے تھے کہ آج طیب نہیں آیا۔ میں نے ان سے کہا تھا کہ میرے خیال سے طیب اپنے گاؤں گیا ہوگا، اور اس نے کہاں جانا ہے؟ طیب نے ہنستے ہوئے جواب دیا، اچھا جی تو آپ سب مجھے یاد کر رہے تھے، اس کا مطلب ہے میری تو عمر بڑھ گئی۔ تو علی تم پھر ایسا کرو کہ بائک پر فوراً مجھے لینے آ جاؤ۔ طیب نے یہ الفاظ کیا کہے مجھ پر جیسے بم ہی گرا دیا۔ بھائی پاگل ہو گئے ہو کیا؟ رات کے 11 کا ٹائم ہے اور تم مجھ سے کہہ رہے ہو کہ بائک پر جناب کو لینے آ جاؤں؟ او بھائی میں شہر سے کبھی باہر نہیں گیا اور رات کے اس وقت تمہیں لینے آؤں؟ میرا تو دماغ ہی گھوم گیا تھا۔ یار تم آ جاؤ نا، میں تمہیں کہہ رہا ہوں، یہیں قریب ہی تو ہے میرا گاؤں، پچھلی دفعہ تم ہی تو چھوڑ کر گئے تھے۔ طیب اپنی بات پر بضد تھا۔ میں نے کڑوا گھونٹ اندر نگلا اور اس کو ہاں کہہ دیا، پھر دوستوں سے کہا کہ میں طیب کو لے کر آتا ہوں۔ سب دوست حیران ہو گئے کہ تم اتنی رات کو کیسے جاؤ گے؟ میں نے کہا اللہ مالک ہے، اب ایک دوست ضد کر رہا ہے تو جانا تو پڑے گا۔ میں نے بیچارگی سے کہا، پھر بائک نکالی اور کیک لگائی، اللہ پاک کا نام لیا اور بائک کو ریس دی اور طیب کے گاؤں والے رستے پر چلنے لگا۔ گاؤں شہر سے فاصلے پر تھا اور مجھے صحیح سے اندازہ بھی نہیں تھا کہ کس جگہ اس کا گاؤں ہے۔ میں ایک بار طیب کے ساتھ دن کے وقت ضرور وہاں گیا تھا، لیکن اتنی رات گئے میں اس کے گاؤں جاؤں گا میں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ بہرحال انہی سوچوں میں مگن میں بائک پر جا رہا تھا۔ رات کا سب سے خوفناک پہر تھا اور جو ڈر مجھے کبھی نہیں لگا تھا، آج وہ چھپا ہوا ڈر بھی سارا سمٹ کر میرے وجود میں آ چکا تھا، کیونکہ گاؤں کا راستہ بہت زیادہ ویران تھا۔ جیسے ہی کوئی ایک آدھ بائک پاس سے گزرتی، میرے دل کو لمحہ بھر کے لیے سکون آ جاتا، ورنہ وہی خاموشی اور خاموشی کو چیرتی ہوئی میری بائک کی تیز آواز جو اس وقت مجھے بہت خوفناک لگ رہی تھی۔ اچانک بہت دور مجھے ایک آدمی کا سایہ سا محسوس ہوا۔ میں نے سوچا اس بندے سے رک کر پوچھتا ہوں کہ گاؤں کا رستہ کہاں ہے۔ ابھی میں یہی سوچ رہا تھا کہ اچانک مجھے لگا وہ سایہ مجھ سے بھی تیز رفتاری کے ساتھ میری طرف بڑھ رہا ہے۔ میں نے ایک جھرجھری لی اور سائے کی طرف غور سے دیکھنے لگا، لیکن اس طرف اندھیرا اور گہرا ہو رہا تھا، اس وجہ سے اب مجھے وہ سایہ بھی صحیح سے نظر نہیں آ رہا تھا۔ شاید اس طرف گھنے درخت زیادہ تھے۔ میں نے اپنی موٹر بائک کی رفتار اور تیز کی تاکہ یہ سفر جلدی سے جلدی ختم ہو۔ ابھی میں نے رفتار بڑھائی ہی تھی کہ ایک بہت ہی بھیانک چیخ نما آواز نے مجھے کہا، رک جا۔ میری اپنی چیخ نکل گئی اور میں موٹر بائک سے نیچے گرتا گرتا بچا۔ بہت مشکل سے بائک کو سنبھالا۔ مجھے لگا کوئی اور ہوتا تو اس کا کلیجہ ضرور پھٹ جاتا۔ معلوم نہیں مجھے کس طاقت نے بچایا تھا۔ میری بائک ایک دفعہ تو میرے ہاتھ سے آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی تھی، لیکن میں جلدی ہی سنبھل گیا۔ کچھ فاصلے پر مجھے لائٹ نظر آئی۔ میں نے وہاں اترنے کا فیصلہ کیا اور سوچا اتر کر طیب کو کال کروں گا۔ میں نے بائک کو اسپیڈ دی اور روشنی والی جگہ پر پہنچا۔ میں نے بائک بند کی اور اتر کر سب سے پہلے اپنے حواس بحال کیے۔ ڈر کے مارے میرا ویسے ہی برا حال تھا۔ میں نے اپنی جیب سے موبائل نکالا اور طیب کا نمبر ڈائل کرنے لگ گیا۔ ابھی طیب کو کال گئی نہیں تھی کہ اپنے پیچھے مجھے کسی کی آہٹ محسوس ہوئی۔
میں نے جلدی سے گھوم کر پیچھے کی طرف دیکھا۔ ارے یار تم یہاں، میں تم کو ہی کال کرنے لگا تھا۔ اس نے میری توقع کے برعکس مجھے کوئی جواب نہ دیا۔ طیب خاموش کھڑا میری طرف دیکھ رہا تھا، جیسے وہ کسی کے بس میں ہو۔ میں اس کی طرف بڑھا تاکہ جلدی سے اسے ایک چماٹ لگا سکوں کہ اس نے مجھے اتنی رات کو یہاں بلایا ہے اور اب ڈرامے کر رہا ہے، لیکن وہ مجھے آگے بڑھتا دیکھ کر پیچھے کی طرف قدم بڑھا کر چلنا شروع ہو گیا۔ جیسے جیسے میں اس کی طرف بڑھا ویسے ویسے وہ پیچھے ہوتا گیا۔ چلتے چلتے طیب نے اب کھیتوں کی طرف رخ کر لیا تھا۔ اس کا منہ میری طرف تھا، لیکن وہ پیچھے کی طرف الٹے قدموں سے چل رہا تھا، جیسے وہ اپنی آنکھوں سے پیچھے کی طرف بھی دیکھ رہا ہو۔ موڑ وہ ایسے کاٹ رہا تھا جیسے اس کو پتا ہو کہ اس نے مجھے کہاں لے کر جانا ہے۔ میں نے اپنے احساس میں ساری ہمت جمع کر کے ایک بار پھر طیب کو پکارا، طیب ہم کہاں جا رہے ہیں؟ لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اب ہم کھیتوں میں بڑھ رہے تھے۔ میں نے اپنے اندر کی پوری طاقت جمع کی اور ہوا سے تیز بھاگنے کے لیے پورا زور لگایا، لیکن کچھ بھی حاصل نہیں ہوا۔ میرے اب اوزان ختم ہو چکے تھے۔ سردی کی ایک تیز لہر میرے اندر سرایت کر گئی جب ہم ایک قبر کے سامنے جا کر رکے۔ طیب اب عجیب سی زبان میں کچھ پڑھ رہا تھا۔ اس کی آواز ایسے تھی جیسے ہزاروں مکھیاں بھنبھنا رہی ہوں۔ پھر ایک دم سے ایک بکرے کی آواز آئی جو کہ بہت ڈراؤنی تھی، جیسے اس پر چھری پھیری جا رہی ہو۔ ایک دم میرے اوپر ڈھیر سارا پانی پھینکا گیا جو کہ بہت بدبودار اور چپچپا بھی تھا۔ اسی وقت ایک دم کوئی بہت ہی وزندار چیز آ کر قبر کے اوپر گری، اور وہ چیز کچھ اور نہیں ایک بکرا ہی تھا جس کا سر غائب تھا اور اس میں سے تازہ خون نکل رہا تھا۔ خون قبر پر گر رہا تھا اور یوں لگ رہا تھا جیسے قبر خون پی رہی ہو، کیونکہ جیسے جیسے خون نکل رہا تھا ویسے ویسے ہی قبر میں حرکت ہو رہی تھی اور خون فوراً خشک ہو رہا تھا۔ میں ادھر خوف کے مارے سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ مجھے یہ بھی خیال نہ رہا تھا کہ جو چپچپا سا پانی مجھ پر گرا تھا وہ بھی تو خون تھا، جو کہ مجھے بعد میں پتا چلا تھا۔ میں ڈر کے مارے اس وقت اپنی جگہ پر ساکت کھڑا تھا، کیونکہ میں نے وہاں سے ہلنے کی بہت کوشش کی لیکن میں حرکت نہیں کر پا رہا تھا۔ میں نے پیچھے مڑ کر طیب کی طرف دیکھنا چاہا تو جیسے میری گردن میں کسی نے لوہے کا ایک سخت کڑا ڈال دیا ہو جو مجھے ہلنے نہیں دے رہا تھا۔ میری حالت اب یوں تھی کہ میرا جسم پتھر کا بن چکا تھا، لیکن دماغ چل رہا تھا۔ آنکھیں سب دیکھ رہی تھیں اور زبان بند ہو چکی تھی، حتیٰ کہ میں تھوک بھی نہیں نگل پا رہا تھا۔ اسی دوران قبر سے مٹی کھسکنی شروع ہو گئی اور اس میں سے ایک ہاتھ نکل کر باہر آیا۔ ہاتھ کیا، ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا، اور جیسے جیسے قبر پھٹ رہی تھی ویسے ویسے وہ ڈھانچہ نما انسان باہر آ رہا تھا۔ او خدا، میں کس عذاب کا شکار ہو چکا تھا! اب میرا جسم ایسے تپ رہا تھا جیسے آگ کے پاس رکھ دیا ہو، اور اس کے شعلے میرے جسم کو اپنی لپیٹ میں لے رہے تھے۔ میں چیخنا چاہ رہا تھا لیکن میری زبان کو جیسے کسی نے مضبوطی سے بند کر دیا ہو۔ میری آنکھوں سے پانی بہہ رہا تھا۔ میں انتہا کی بے بسی محسوس کر رہا تھا۔ میرا اپنی جگہ سے ہلنا تو دور، سانس لینا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ ایک دم سے طیب، جو معلوم نہیں کب میرے پیچھے سے چلا گیا تھا، ایک دم آگے آیا، اور جو منظر اس وقت میرے سامنے تھا اس سے تو بس میرا دل اب نکلنے ہی والا تھا۔ یہ کیا! طیب کا جسم اور کپڑے تو وہی تھے، پر سر کی جگہ بکرے کی سری رکھی ہوئی تھی۔ اب تو میں مرنے والا ہو چکا تھا۔ قبر سے وہ مردہ بھی باہر آ چکا تھا۔ او خدا، یہ کیا تھا! ایک ایسا پنجر جس کے منہ پر ماंس آ رہا تھا، باقی ڈھانچہ ماंس کے بغیر ہی تھا، اور وہ باہر نکلتے ہی سب سے پہلے بکرے کی طرف لپکا اور بکرے کو یوں اٹھایا جیسے کوئی بچہ اپنا من پسند کھلونا اٹھاتا ہے، اور اس نے اس میں اپنے خوفناک دانت پیوست کر دیے۔ یہ منظر دیکھ کر میں اتنی شدت سے چیخا کہ ارد گرد کا منظر دہل گیا۔ میری آواز واپس آ گئی تھی اور میں ابھی اور چیخنا چاہ رہا تھا
کہ اس مردے نے میری طرف خوفناک انداز میں دیکھا۔ اف، اس کی آنکھیں کتنی خوفناک تھیں، بلکہ وہ آنکھیں نہیں، 2 انگارے تھے جو کہ دہک رہے تھے۔ اس کی شکل جو واضح ہو رہی تھی انتہائی بھیانک تھی۔ وہ میری طرف ایسے دیکھ رہا تھا جیسے اب وہ مجھے کھانے کے لیے آئے گا اور میری گردن میں دانت پیوست کر دے گا۔ اس کی چنگھاڑ اتنی خوفناک تھی کہ میرے کان کے پردے بس پھٹنے ہی والے تھے، جسے سن کر میرا دل بند ہو گیا۔ میرا دماغ جو سارا منظر دیکھ رہا تھا ایک دم سے بند ہو گیا، اور جیسے لائٹ بند ہوتی ہے بالکل ویسے ہی ہر طرف تاریکی چھا گئی۔ آخری احساس جو مجھے یاد ہے کہ کوئی میری طرف آ رہا تھا اور بہت دور سے طیب کی آواز آ رہی تھی۔ تبھی میں بے ہوش ہو گیا، اور جب مجھے ہوش آیا میں اپنے گھر میں تھا۔ میرے پوچھنے پر بتایا گیا کہ کل رات کو میں بے ہوشی کی حالت میں قبرستان سے باہر ایک بزرگ کو ملا جو مجھے قریبی قصبے میں لے آئے۔ اس رات میں زندہ تو بچ گیا تھا، مگر ہر رات میں خود کو اسی قبرستان میں محسوس کرتا ہوں۔ میری زندگی ایک پل میں بدل گئی اور اب میرا علاج چل رہا ہے۔